मदینے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کب کب، کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتا ہے، اگر کوئی اس کی لسٹ بنانے کی کوشش کرے تو ایک بڑی امیزنگ لسٹ بنتی ہے، ایک بڑی کمال کی لسٹ بن جاتی ہے کہ وظیفہ ایک ہے اور کام کہاں کہاں آتا ہے۔ اگر میں آپ سب سے کوسچن کروں کہ بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی اکیلے میں بیٹھ کر ایک لسٹ بنائیں کہ مجھے دنیا میں کیا کیا چاہیے، مرتے وقت میری ڈیزائرز، میری خواہشات کیا ہیں، میں کیا چاہتا ہوں، مرنے کے بعد قبر میں کیا چاہتا ہوں، اور محشر کے دن میری کیا تمنا ہے۔ اب یہ ساری ڈیزائرز، یہ ساری تمنائیں اپنے ذہن میں رکھیے، اور میں درود پاک پر مشتمل بہت ساری حدیثوں کا ایک نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ احادیث کرام کے مضمون سے میں کچھ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ کر ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے، آپ عزتیں چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے، آپ اپنے گھر میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، رزق میں فراوانی دیکھنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے، مرتے وقت کلمہ پالی، ایمان والی اور نبی پاک کی دید والی موت چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے، پل صراط پر نور اور ثابت قدمی چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، حوض کوثر پر آقا کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، سنیے نبی پاک کے ساتھ جنت میں ساتھ جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، مدینے جانا چاہتے ہیں پھر بھی درود پاک پڑھیے، اور سنو میرے آقا کی خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میں ایک سوال کروں گا، یہ میں نے ساری باتیں، علماء بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ پتا ہوگا کہ جتنی تقریباً میں نے باتیں کی یہ سب چیزوں پر الگ الگ حدیثیں موجود ہیں، یعنی میں نے ان تمام حدیثوں کا اپروکسیمیٹلی ایک نچوڑ پیش کیا ہے۔ اب میں پھر وہی سوال کھڑا کرتا ہوں، اب اور کیا ہے جو آپ کو چاہیے؟ آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی میں، مرتے وقت قبر میں اور محشر میں اور کیا ہے جو چاہیے جو میں نے بیان نہیں کیا؟ ہر بندہ یہی تو چاہتا ہے ٹینشن فری لائف ہو، روزی میں برکت ہو، بیماریوں سے بچا رہوں، رزق میں برکتیں ملے، ذلت اور رسوائی سے بچوں، کلمے والی موت ملے، مدینے آتا جاتا رہوں، خواب میں نبی پاک کا دیدار ہو جائے، قبر آقا کے جلووں سے جگمگائے، محشر میں نبی پاک ساتھ جنت میں لے جائیں۔ واٹ ایور وی نیڈ، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ مجھے چاہیے دنیا اور آخرت کے لیے یہ سب درود پاک کی فضیلتوں میں موجود ہے۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ منقول ہے کہ پچھلی قوموں میں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا گناہ گار، اتنا بڑا خطا کار، اس کو کیا دفنانا، اس کو کیا کفنانا، اس کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر جا کر پھینک دیا۔ اتنا گناہ گار تھا کہ کوئی اس کو کفن دینے کے لیے، اس کو دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ دور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی بھیجی کہ اے پیارے کلیم، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، بنی اسرائیل نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا، آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ اسے وہاں سے اٹھائیں، اس کی تجہیز و تکفین کریں، یعنی اس کو جنازہ پڑھیں، اس کو کفن پہنائیں، اس کی تدفین کریں،
اور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی جنازہ پڑھنے کی رغبت دلائیں. اب اللہ کے نبی وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کا جنازہ پڑھیں تو اس کی تو بخشش ہی بخشش ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا مجھے تو بتایا گیا کہ وہ مشہور ترین مجرم ہے, اتنے گناہ, 200 سال زندگی ملی, ساری زندگی تیری نافرمانی کی, اے اللہ یہ مہربانی, یہ عزت, یہ اکرام کس وجہ سے؟ ارشاد باری ہوا کہ اے موسیٰ واقعی یہ گناہ گار تھا, یہ بڑا خطا کار تھا, مگر ماجرا یہ ہوا کہ ایک دن اس نے میری کتاب تورات کو کھولا اور اس میں تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا. محبت سے اس شخص نے اس کو بوسہ دیا, درود پاک پڑھا, میرے حبیب کے نام کی تعظیم کی نیت سے اے موسیٰ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو پیارے آقا کا نام نامی سنیں, پڑھیں محبت کے ساتھ. یہ جو ہم انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں نا, یہ تعظیم کا ایک انداز ہے کہ پیارے آقا کے نام کو میرے ہونٹوں نے لیا ہے, میں ان ہونٹوں کو بھی چوم لیتا ہوں.